اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کو غور سے سنیں۔ حدیث کے مضمون یا معانی سے مضامین یا معانی سے استدلال ہوتا ہے، خواہ امام بخاری نے اس کو کسی باب میں لایا ہو یا نہ لایا ہو، لیکن وہ اس باب میں استدلال ہو سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، احناف احادیث بخاری کا تو اعتبار کرتے ہیں، مگر اس کے ابواب کا اعتبار نہیں کرتے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری ایک باب میں ایک حدیث لائے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے بھی متفق ہو جائیں کہ اس باب کی وہ حدیث ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری عالی مقام سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کسی باب میں ایک حدیث لائیں، لیکن احناف یہ کہہ دیں کہ اس حدیث تو صحیح ہے مگر یہ باب سے اختلاف ہے۔ اس اصول پر جہلمی صاحب کا استدلال تو بالکل ہی باطل ہو گیا۔ یعنی اگر کسی باب میں لائیں گے تب بھی وہ استدلال نہیں بنتا، نہیں لائیں گے تب بھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس باب میں نہیں لائے لہٰذا یہ حدیث اس باب کی نہیں ہے۔ یہ ایسا کوئی موقف نہیں ہے احناف کا۔ شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل الحدیث علماء وجودی اعتبار سے ابواب کا اعتبار کرتے ہیں، عدمی اعتبار سے نہیں، یعنی ایگزسٹینشیل اعتبار سے کرتے ہیں، نان ایگزسٹینشیل اعتبار سے نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ان کے نزدیک باب میں روایت کا لانا اس کی دلیل ہے کہ حدیث اس باب کی ہے، لیکن حدیث کا کسی اور باب میں ہونا اور اس باب میں نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ حدیث اس باب کی نہیں ہے۔ جہلمی صاحب کا بظاہر ہر دونوں پر اعتبار ہے، وجودی طور پر بھی اور عدمی طور پر بھی، ٹھیک ہے، کہ ابواب کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جہلمی صاحب کا موقف ہے کہ اگر کسی باب میں حدیث استعمال ہو سکتی ہے مگر امام بخاری نہیں لائے تو اب اس باب میں یہ حدیث استعمال نہیں ہو سکتی۔ پس جہلمی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے اگر کسی حدیث کا متن کسی باب بخاری میں نہیں بلکہ دوسرے باب بخاری میں ہے، مگر وہ دوسرے باب میں آنے کے باوجود پہلے باب کے کسی بھی موضوع پر استعمال ہو سکتی ہے، تو جہلمی صاحب کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ بھائی اس باب میں استعمال امام بخاری نہیں لائے لہٰذا اس باب میں اس حدیث کا استدلال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے جہلمی صاحب کی۔ تو جہلمی صاحب کا دعویٰ کہ اس باب کے مسئلے میں حدیث پیش نہیں کی جا سکتی جس باب میں امام بخاری نے اس حدیث کو نہیں لائے ہوں اور کسی اور باب میں لائے ہوں، یہ ہم جہلمی صاحب کا دعویٰ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ عدمی طور پر ابواب کا اعتبار نہیں ہے، وجودی طور پر مالکی، حنبلی اور آپ کے اہل الحدیث اور شوافیعی کا اعتبار ہے، اور ہمارے احناف بھائیوں کا اعتبار نہ وجودی طور پر ہے اور نہ عدمی طور پر۔ وہ تحقیق اپنی کرتے ہیں، اگر تسلیم کر لیں تو تسلیم کر لیں، نہیں کریں تو نہیں کریں۔ تو بہرحال جہلمی صاحب کا استدلال باطل ہو جاتا ہے یہاں سے، اور اگر وہ پیش بھی کر لیں تو ایک رائے ہے ان کی، ہم ان کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے۔ والسلام تمت۔